پشت رسول میں ہے 1.25 انبیاء، شبیر کو وہ پشت مسلح دکھائی دے۔ پشت رسول میں ہے 1.25 انبیاء، شبیر کو وہ پشت مسلح دکھائی دے، اور حسرت سے دیکھتے ہیں براہیم عرش سے، حسرت سے دیکھتے ہیں براہیم عرش سے، ہر ماتمی کے سینے پہ کعبہ دکھائی دے، ہر ماتمی کے سینے پہ کعبہ دکھائی دے، اور جس جا بشر کی فکر کے پر جلنے لگ پڑے، جس جا بشر کی فکر کے پر جلنے لگ پڑے، سجاد تیرا نقش کفے پا دکھائی دے، اور نام و نسب سے کوئی غرض ہی نہیں ہمیں، نام و نسب سے کوئی غرض ہی نہیں ہمیں، بندے نہیں ہمیں تو عقیدہ دکھائی دے، بندے نہیں ہمیں تو عقیدہ دکھائی دے، اور مخلوق ہے وہ مہدی حسین غریب کی، تم کو جہاں بھی ماتمی ہلکا دکھائی دے، تم کو جہاں بھی ماتمی ہلکا دکھائی دے، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس 4 مصرے اور میں کتنا کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ جناب افتخار عارف کے 4 مصرے کہ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمدم کھینچتے ہیں، خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمدم کھینچتے ہیں، اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں، خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ ان مصروں کے ساتھ میں ملتمس ہوں کہ علامہ افسر رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعائے تجلیل سرکار مولا قائم اعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اللہ علی اعدائہم۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلی آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ، وختمت علیہم الصفۃ والسعادۃ والسیادہ، ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومقصرین فی درجات علوہم اجمعین۔ اما بعد
فقد قال امامنا و سیدنا و مولانا جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ علیہ بے ابی انت و امی دمق المرتقى الى حبیب اللہ صلوات. اللهم صل على عزت مآب سامعین گرامی، مولا کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے اور میرے واجب الاحترام شیخ ذوالفقار علی مولا پاک علم کی اور علم کے بیٹوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور یہ سارا اہتمام جو کیا ہے مولا پاک اس کا اجر، اس کے معنویات ان کے خاندان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور آپ سب کو مجھے توفیق ملے کہ ہم ذکر ویسے پڑھیں اور سنیں جس سے مولا کی خوشنودی حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد. عزت مآب شامل اکرام قدر، توجہ ہے سب آئیے، جتنے بھی بیٹھے ہو ہزاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ ذکر حسین مشروط نہیں، غیر مشروط نہیں. اس ذکر میں نہ مجمع کی شرط ہے نہ ذاکر کی شرط ہے، ان کا ذاکر خود وہ ہے جو ان پر صلوات پڑھ رہا ہے. میرا رب کبھی کچھ نہیں کرتا، میرے رب پر معاذ اللہ نماز واجب نہیں ہے، نمازیں اس کے لیے پڑھی جاتی ہیں، روزے اسی کے لیے رکھے جاتے ہیں، وہ کوئی عمل نہیں کرتا. میرا اللہ عمل سے صفت سے منزہ و مبرہ ہے. توجہ کیجیے گا محترم سامنے، یعنی کوئی بھی فعل جو کہ ہم کرتے ہیں اسے ہم اللہ کے ساتھ نسبت نہیں دے سکتے، مگر واحد یہ ایک فعل ہے جسے صلوات کہا جاتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، ہمیں بھی شامل کرتا ہے. اس کے میرے دوستو، آج کا جو موضوع ہے آپ کو پتہ ہے ہر روز موضوع تبدیل ہوتا ہے. آج کا موضوع ہے سرکار مولا علی اصغر پاک کی پاک ذات. یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ علی ہے جس نے اپنی چھوٹی سی تجلی سے یزیدیت کو مٹا کے رکھ دیا. یہ میں نے چھوٹی سی تجلی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے اصغر. توجہ کیجیے، اصغر، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. آپ کو پتہ ہے ہمارا عقیدہ ہے اس گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ایک تو یہ وجہ ہے اصغر کی کہ بیٹوں میں فرق رہے، پکارنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ بیٹا کون سا ہے، یہ بیٹا کون سا ہے. نشانی کے طور پر اصغر لگا، یہ ایک حکایت پیش کی جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، اپنے علم کے احاطے میں رہتے ہوئے میں کہوں، آل محمد میں کچھ بھی مجبوراً یا حادثاتاً نہیں ہوتا. اس گھر میں جو کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے. یہ اللہ کرے بعد میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ ذات ہی بہت بڑی ہے. میں نے مولا علی اصغر پر ایک بات کرنی ہے کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے. اس کا اندازہ تو مولا قائم کو ہی ہو سکتا ہے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمیں اپنے ناقص علم میں جو پتہ چلا وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستو، ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق. توجہ ہے نا سب؟ اگر ہو سکے تو جہاں بات سمجھ آئے تھوڑا تھوڑا بولیے گا، پتہ چلے میرے ساتھ ہے، جیسے ہر روز سنتے ہیں ہم. ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق. چونکہ حسن بھائی کا حکم ہے کہ ان کے فضائل پڑھنے ہیں. مولا علی اصغر، مولا علی اکبر کا کل ہے، مولا عباس کا فضائل پڑھیے مگر مصائب کے انداز میں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ گوشے رکھوں جو ہیں مصائب کے مگر اس میں فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. بڑی توجہ میرے دوست. ایک ہے قرآن ناطق.
ایک ہے قرآن صامت. ان دونوں کی حقیقت پیچھے سے ایک ہی ہے، ظاہری ظہور میں بس تھوڑا فرق ہے. جو قرآن صامت ہے وہ کتاب کی شکل میں 30 پاروں کی مجموعی حالت میں ظاہر ہوا، جس کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے. اب دیکھیے میں جملہ دینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے وصول ہوتا ہے. قرآن صامت 30 پاروں کی شکل میں کتاب کے وجود میں اترا، اور قرآن ناطق 14 سورتوں کی شکل میں، اور شہزادوں کو ڈالیں تو آیات میں ڈھل کے نازل ہوا. 14 قرآن ناطق کی 14 سورے ہیں، ہر سورت میں چند آیات ہیں. ان 14 سورتوں میں جو سب سے بڑی سورت ہے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ کرے بات سمجھ ہے، اسے حسین کہتے ہیں کیونکہ حسین وہ سورت ہے جس کے پاس کئی آیات تھی جن کو لے کے کربلا گئے. پتہ نہیں میں کیسے پڑھا. محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی قدر، دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کوئی بندہ ادب کے ساتھ آل محمد کا ذکر کرے. بڑا مشکل کام. پتہ ہے کیوں؟ ایک عام انسان ہونا، اس کی عزت اور حرمت کی خاطر بولنا پڑے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے میں کون سا جملہ استعمال کروں. تو مجھے بتاؤ نا، جن کی حرمت اللہ کی حرمت ہو ان کے لیے بندہ کیا بولے؟ تو بس ایک ناطق قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے. صامت قرآن بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نجاست کی حالت میں آپ چھو نہیں سکتے. صامت قرآن کی بات کر رہا ہوں. عالم نجاست میں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خاتون ہو یا مرد. نجس ہے، قرآن کو نہیں چھوئے، قرآن کو چھوئے گا نہیں جب تک طہارت نہ ہوئی ہو، وضو نہ کیا ہو. اسی طرح قرآن ناطق ہے، قرآن صامت کو وجود چھوتا ہے، قرآن ناطق کو روح چھوتی ہے. صامت کو یہ میرا ہاتھ چھوتا ہے، یہ میری انگلی چھوتی ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو یہ میری انگلی یوں چلتی ہے، قرآن صامت پر میری انگلی چلتی ہے. تو قرآن ناطق کو میرا بدن تو چھو نہیں سکتا، اس کو چھوتی ہے میری روح. جس طرح صامت کو چھونے کے لیے جسم کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح ناطق کو چھونے کے لیے روح کی طہارت ضروری ہے. یہ آل محمد ہے، اللہ آل محمد ہے. انہیں اللہ نے قرآن بنا کے اتارا. خدا کی قسم زمانے نے حق ہی ادا نہیں کیا اس خاندان میں. آپ کو پتہ ہے قرآن جیسے بن کے آئے ہیں آپ کے لیے، مگر حقیقت میں یہ قرآن سے پہلے اور بہتر ہے. آپ جب کہتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن، آپ پر سلام ہوا ہے میرے وہ مولا جو قرآن کا شریک ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے جس طرح اللہ کا قرآن سچا ہے مولا تو بھی اتنا ہی سچا ہے. جس طرح قرآن کا منکر حرامی ہے اسی طرح تیرا منکر بھی حرامی ہے. آؤ میرے دوستو، آج میں قرآن ناطق کی ایک سب سے چھوٹی سورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے علی اصغر کہتے ہیں. اب میں جملہ دوں، پتہ چلے نا کہ اب کتنے بیدار بیٹھے ہیں. قرآن صامت کے کتنے پارے؟ 30. کتنی سورے؟ 114. مجھے بس اتنا بتا دو، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. سورہ بقرہ سب سے بڑی ہے، سورہ الکوثر سب سے چھوٹی ہے. کوئی بندہ مجھے بس اتنا جواب دے دے کہ سورہ کوثر زیادہ افضل ہے یا بقرہ؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟
دونوں قرآن ہیں، صرف ان کی قد و قامت کا فرق ہے نا، اس میں آیتیں زیادہ ہیں، اس میں آیتیں کم ہیں۔ اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو سورہ کوثر کے متعلق حکم معصوم ہے، اگرچہ اس میں 3 آیتیں ہیں، مگر ان 3 آیتوں میں لا متناہی سمندر معجزہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علی اصغر قرآن ناطق کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر اس کو چھوٹا مت سمجھنا، یہ علی سے کم نہیں ہے۔ اللہ، یہ علی سے کم نہیں۔ اور ایک اور بات، آل محمد کے گھر میں جو نام رکھے جاتے ہیں، پتہ ہے ان ناموں کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اب میرا نام افسر ہے، میں افسر تو نہیں ہوں، یہ تو میرے والدین نے اپنے شوق سے رکھ دیا۔ کسی کا نام اگر بسم اللہ رکھ دیا جائے، وہ بسم اللہ تو نہیں بن جائے گا، توجہ مت سامنے۔ اب کسی کا نام شہنشاہ ہے، بتاؤ وہ شہنشاہ ہے؟ نہیں۔ ہمارے جو نام ہوتے ہیں ہم وہ نہیں ہوتے، وہ صرف پکارے جاتے ہیں، لیکن آل محمد کے ہاں ایسا نہیں ہے، یہ جو ہوتے ہیں وہی بعد میں نام بھی ہوتے ہیں۔ نہیں آپ سمجھے نہیں؟ بھائی ہم تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے نام رکھے جاتے ہیں، پھر ہم وہ بنتے نہیں ہیں جو ہمارے نام ہو، مگر یہ بن کے ہی وہ آتے ہیں جو نام ہوتا ہے۔ مثلا 4 شعبان کو جب عباس آئے نا تو مولا امیر المومنین نے مولا عباس کو جو ہاتھ میں اٹھایا تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ نام نہیں دیا کہ آج سے تیرا نام عباس ہے، کہا انت العباس، تو عباس ہے۔ اب جب نگاہ علویہ نے حقیقت عباسیہ کو دیکھا ہوگا تو عباس ہی عباس نظر آیا ہوگا تو عباس کہہ دیا۔ 13 رجب کو جب مولا محمد نے جب مولا علی کو اٹھایا تو آپ نے اٹھاتے کیا کہا تھا؟ انت علی۔ جب ذات علی میں ذات محمد نے علو کی معراج دیکھی تو علی کہنا تھا نا۔ کسی کو حسن دیکھا تو حسن کہہ دیا، حسین دیکھا تو حسین کہہ دیا، اگرچہ یہ اصغر ہے۔ توجہ، اصغر صرف اس لیے ہے، چھوٹا نہیں ہے، یہ اصغر صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں علی مرتضیٰ آ جائے۔ میں کیا کروں؟ علی کے احترام میں اصغر ہے، میں پھر پڑھتا ہوں، علی کے احترام میں اصغر ہے، اصغر نہیں ہے میرے دوستو۔ جب یہ بھی آیا تھا نا 9 رجب کو تو حسین نے اٹھا کے کہا تو علی ہے، اللہ تو علی ہے، تیرے اندر بھی علو کے سارے جلوے ہیں۔ ہائے ہائے، علو، لفظ علو، عین لام واو، علو سے علی ہے، اور جہاں علو کا مکمل جلوہ ہو جائے اسے معلا کہتے ہیں، کربلا معلا۔ اسے معلا پتہ کیوں کہا گیا؟ اس زمین پر ایک علی نہیں، اللہ کرے بات سمجھے، اس زمین پر ایک علی نہیں ہے، اس زمین پر کئی علیوں نے جلوہ کیا ہے، جسے آپ عالین کہہ سکتے ہو، علی کی جمع عالین ہے نا، کئی عالین نے جلوہ کیا ہے کربلا پر، تو پھر یہ معلا بنی ہے۔ مولا علی اصغر کو پہچانو دوستو، یہ بچے نہیں ہیں، یہ چھوٹے صغیر نہیں ہیں جیسے ہمارے اور تمہارے بچے ہوتے ہیں۔ ہم تو ان کو شیر خار کہہ کے بس بتا دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہر بندے کا عقیدہ اور تحقیق اپنی ہوتی ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میرا مولا علی اصغر شیر خار ہے، اس خاندان کو دودھ کی حاجت نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس دلیل ہے، سن لیجئے، اچھی لگے تو لے لیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی جب ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے پہلے ٹھیک اسی طرح جیسے فرعون نے بچے قتل کروائے نا، نمرود کو بھی بتایا گیا تھا ایک بچہ آئے گا جو تیرے تخت سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا، تو اس نے بھی کیا کیا؟ بچوں کو مروانے کے لیے ایک کمیٹی بٹھا دی تھی جو گھر گھر جا کے عورتوں کا معائنہ کرتی تھی، جہاں آثار نظر آتا تھا اس عورت کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ بس جناب ابراہیم کی جب ولادت ہوئی
ولادت ہو چکی تھی، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے نومولود بچوں کو بھی اور جو آنے والے تھے ان کو بھی۔ جناب ابراہیم کی اماں پاک پر اللہ نے وحی کی کہ اے میری کنیز، ابراہیم کو اٹھائیے فلاں غار میں رکھ دیجیے، آگے میں جانوں اور میرا پیغمبر جانے۔ ذرا جا کے سنیے گا، جناب ابراہیم کی والدہ گرامی نے ان کو اٹھایا، وہ جو اللہ نے کہا تھا اس غار میں رکھائی، اور 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد جب آپ دیکھنے کی غرض سے غار میں گئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ جناب ابراہیم تقریباً 7 سال کے سن اقدس میں تھے۔ اللہ اکبر، 7 سال کے بچے لگ رہے تھے۔ تو جناب ابراہیم کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا اماں یہ اللہ کی عطا میں سے ایک عطا ہے، اللہ مجھے ہر روز اتنا بڑھا رہا ہے جتنا عام بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے۔ تو ان کی والدہ نے پوچھا بیٹا بس مجھے اتنا بتائیے، جب میں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی اللہ پر توکل کر کے، آپ نے کھایا پیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں جب آپ مجھے چھوڑ کے گئی اللہ نے میرے انگوٹھے سے جنت کا دودھ جاری کیا تھا۔ بھائی میں جملہ دینے کے لیے یہ واقعہ سنایا۔ اب ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ جو میرے مولا محمد کی رعیت ہے۔ اگر جملہ پسند ہے تو بولیے گا ضرور، ابراہیم میرے مولا محمد کی رعیت ہے۔ ارے رعیت زمین پر آئے غذا جنت کی کھائے۔ تو جو خود وقت کا محمد ہو، وقت کا علی ہو، تن میں خون بھی علی کا ہو، اے وجود میں عصمت بھی دادی سیدہ کی ہو، کیا اسے ہم دودھ کے ساتھ نسبت دیں گے کہ وہ زمین پہ آ کے دودھ کا محتاج تھا؟ اللہ کی قسم علی اصغر علی مرتضیٰ سے کم نہ تھا۔ اللہ اکبر، فرق اتنا ہی ہے نا کہ وہ امام ہے یہ امام نہیں، یہ امام کی تفسیر ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ آؤ۔ ایک روایت میں پڑھا تھا کہ مولا سے کسی نے سوال پوچھا، مولا کربلا کا فاتح کون ہے؟ کس نے کربلا کو فتح کیا؟ آپ نے فرمایا امون علی اصغر ابن الحسین، ہمارے چچا علی اصغر ابن حسین۔ اب مجھے بتاؤ کربلا میں عباس موجود ہے، کربلا میں علی قاسم موجود ہے، کربلا میں علی اکبر موجود ہے، سب کو چھوڑو کربلا میں وقت کے امام حسین بھی موجود تھے، اور مولا کہتے ہیں کہ فتح علی اصغر نے کیا ہے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے، چاہے اصغر ہو یا مرتضیٰ، فتح تو علی نے کرنا ہے۔ اس شہزادے کو بچہ نہ سمجھنا، یہ آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ ہے محترم صاحب؟ ایک جملہ بولو، ایک پھر پیغمبر سے مثال دیتا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ پر تہمت لگی، تو جب تہمت لگ گئی عزیز مصر نے جب جواب مانگا تو اللہ نے جناب یوسف پر وحی کی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، فلاں ایک بچہ ہے اس کو بلوائیے۔ وہ بچے کو بلوایا گیا، تقریباً روایتوں نے لکھا ہے کہ وہ بچہ 6 ماہ کا تھا۔ کتنا؟ 6 ماہ کا بچہ تھا۔ جب جناب یوسف کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اس بچے کو سہلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، کہا اے بیٹا کیا تو اپنے وقت کی حجت کے لیے گواہی دیتا ہے؟ جناب یوسف نے جیسے ہی یہ تقاضا کیا، بچہ فصیح زبان میں بولا کہ یوسف بے گناہ ہے، زلیخا گناہگار ہے۔ مجھے بتاؤ اگر یوسف کے لیے ایک غیر معصوم بچہ بول سکتا ہے تو حسین کے پاس تو علی کا بیٹا ہے، ان کی فضیلت کتنی ہوگی؟ حسین کے پاس جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیات مطلقہ ہیں، وہ ساری آیات کبریٰ ہیں، حسین کے پاس کوئی آیت چھوٹی نہیں تھی۔ میرے دوستو یہ علی اصغر ہے، یہ علی اصغر ہے۔ اگر آپ مولا کی زندگی پر، حیات طیبہ پر ایک مختصر سی نظر کریں، خدا کی قسم آپ کی روح کانپ جائے، پھر آپ کو میری بات کا احساس ہوگا کہ یہ بچے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں 9 رجب کو آپ کا ظہور ہوتا ہے مولا علی اصغر کا، تو جو ہے
میں نے بھی ایک حکم بھی پورا کرنا ہے، اس پر بھی آنا ہے، تو یہ جلدی سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ 9 رجب المرجب کو میرے آقا علی اصغر کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور کتنے دن بعد مولا نے شہر چھوڑا ہے؟ تقریباً 19 دن بعد، 28 رجب کو۔ اب 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا، مولا علی اصغر کتنے ایام کے تھے ظاہری طور پر؟ 19 ایام کے تھے علی اصغر پاک۔ توجہ میرے دوستو، اور 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، یعنی حسین علی اصغر کو نہیں، بسم اللہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کے گھر میں اتفاق حادثہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے گھر میں حکمت اور حکمت ہوتی ہے۔ اب ذرا نظر کرنی ہے آپ نے مختصر سرکار کی 6 ماہ کی حیات طیبہ پر، تو یوں لگے گا کہ علی اصغر 6 ماہ کے نہیں تھے۔ حیات طیبہ کو پڑھنے کے بعد لگے گا نہ یہ بچے تھے نہ یہ 6 ماہ کے تھے، کیونکہ ان کی زندگی سے جو درس ملتے ہیں اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کئی ہزار سال بھی ان کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کام اس ذات گرامی سے اللہ نے ظاہر کیے۔ 28 رجب کو مولا حسین نے شہر مدینہ چھوڑا۔ مجھے بتاؤ، کیا اس شہزادے کو مولا گھر چھوڑ گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر یہ بچے تھے ان کو اور ان کی اماں پاک کو چھوڑ جاتے کہ بچہ ابھی صغیر ہے، سفر کی زحمتیں برداشت نہ کر پائے گا، تو ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ حسین کا علی اصغر کو ساتھ لے کر جانا درست تھا کہ نہ اصغر بچہ ہے نہ نادان ہے۔ اصغر اسی طرح نور من نور اللہ ہے جس طرح علی اکبر نور من نور اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ نور کا چھوٹا سا جلوہ تھا۔ تبھی تو میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ یہ تجلی ہے علو کی، چھوٹی سی۔ اسے اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی اصغر نے اپنی حقیقت کو پوری طرح مخلوق کے سامنے جلوہ نہیں دیا، جو تھوڑا سا جلوہ دیا ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو اصغر کہتے ہیں۔ 28 رجب کو شہر چھوڑا، اب آپ اپنے بابا کے ساتھ سفر میں ہیں۔ توجہ محترم صاحب، بابا کے ساتھ سفر میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولا حسین سیدھے کوفہ کی طرف نہیں گئے، آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے۔ مکہ میں آپ ٹھہرے، وہاں پہ آپ نے حج پڑھا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ نے احرام توڑ دیے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستوں؟ احرام توڑے، مکہ میں حج پڑھا، وہاں مسلمانوں کو درس دیا میرے مولا حسین نے۔ درس دینے کے بعد امامت کے اسرار کھولے، نبی کے ساتھ وسیع کا جو رشتہ ہوتا ہے اس پر بات ہوئی، تاکہ شاید میرے نانے کی امت کو ہدایت مل جائے کہ جس یزید کی طرف تم جا رہے ہو وہ شرابی بھی ہے، وہ کبابی بھی ہے، وہ بد چلن بھی ہے، بد فطرت بھی ہے، بد مزاج بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہے، بد دین بھی ہے، بد خصلت بھی ہے، بد نسب بھی ہے، بد حسب بھی ہے۔ اور مولا نے یہ دعوت دی کہ اس کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، میں کون ہوں؟ میرا شجرہ سب سے زیادہ پاک ہے، میرے والدین سب کے والدین سے بہتر، میرا نانا سب کے نانوں سے بہتر، میری زندگی پاک ہے، میری ملکیت میں سب سے چھوٹی چیز جنت ہے۔ یہ مولا نے لوگوں کو دعوت فکر دی۔ تو جو ہے محترم صاحب، جو میرے دوست ابھی آ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں پھر سے دہرا دوں، آج کی نشست ہے مولا علی اصغر پاک کی۔ ان کا مصائب پڑھنا، کیونکہ حکم تھا حسن بھائی کا کہ ان کا مصائب پڑھنا ہے، مصائب کی شکل میں 2-4 فضائل پڑھنے ہیں۔ تو جو ہے محترم صاحب، ان کی زندگی پر نگاہ کی جائے تو آنسو ہی آنسو۔ مولا علی اصغر، میں نے کائنات میں بڑے سے بڑا شہزادہ بھی نہیں دیکھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر جائے۔ پوری زندگی میرے اس آقا کی سفر میں گزر۔ اپنے بابا کو غربت میں دیکھا، غربت میں دیکھتے ہوئے شہادت ہو گئی۔ کون کون سے میں مصائب پڑھوں اپنے آقا علی اصغر پاک کے؟
میرے دوستو مکہ میں بھی اس شہزادے نے اپنے بابے کی گواہی دی. مولا علی اصغر کے لیے مولا حسین جب مکہ میں درس دیتے تھے نا، جتنے ایام بھی مکہ میں قیام پذیر رہے، سنیے گا حسین نے جتنے درس مکہ میں دیے آپ نے علی اصغر کو گود میں بٹھا کے دیے. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قاری جب درس دیتا ہے نا تو ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے. حسین جس قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے علی اصغر کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم بہت بڑا مقام ہے میرے مولا علی اصغر کا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، آج کی مجلس ان کے حصے میں ہے، اور اس مجلس میں دعا کرتا ہوں کہ مومنین کے سارے بچے مولا علی اصغر کے غلاموں میں شمار ہوں، ان کے نوکروں میں شمار ہوں، ان کے محبوں میں شمار ہوں. اتنا بڑا شہنشاہ کہ جس نے کربلا کو فتح کیا، جس کی ایک مسکراہٹ نے یزیدیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مجھے بتاؤ، شریعت کا قانون ہے، شریعت کے پابند ہیں ہم سب. اگر ہم پر شریعت نافذ کی گئی، توجہ کیجیے گا محترم سامعین، کیا یہ ممکن ہے کہ حجت خود کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بچوں پر تو جہاد واجب ہی نہیں ہوتا. اللہ بھائی، بچوں پر تو جہاد ہی نہیں واجب، بچوں پر نماز واجب نہیں، بچوں پر روزہ واجب نہیں. اب مجھے پتہ نہیں تم اس جملے کو کیسے وصول کرتے ہو، رو کر گریا کر کے وصول کرتے ہو، سبحان اللہ کہہ کے وصول کرتے ہو. اپنی پسند کے عالم دین کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھنا، یہ جو علی اصغر ساتھ گئے ہیں حسین کے، جو جو کام بڑوں نے کیے سارے کام اس نے بھی کیے ہیں. اللہ اگر حسین نے نمازیں پڑھی ہیں، گہوارے میں علی اصغر نے الصلاۃ کی آواز بلند کی ہے. اگر وہاں اللہ اکبر کے نعرے لگے تو گہوارے میں شہزادہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر. جب جب حسین نے اپنے انصار کو پکارا، جہاں وہ کہتے تھے نا لبیک، ادھر سے یہ گہوارے میں کہتا تھا لبیک. علی اصغر کو پہچانو دوستو، علی اصغر باب کربلا ہے، علی اصغر سر کربلا ہے، علی اصغر توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، علی اصغر ولایت علی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، علی اصغر رسول اللہ کی رسالت کا سب سے بڑا پیغام ہے. یہی علی اصغر ہے جن کو دیکھ کر اہل سنت کے ایک پیر نے شعر لکھا. اہل سنت کے ایک پیر ہے سید مہر علی شاہ، انہی کو دیکھ کے، علی اصغر کو دیکھ کے انہوں نے ایک شعر لکھا. وہ کہتے ہیں تو نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک کا، بچہ بچہ نور کا. سرکار باب الحسین مولا علی اصغر علیہ السلام بلند تر صلوات. دیکھو دوستو، میں خطیب ہوں، خطبہ کے اپنا مزاج ہوتا ہے، میرا دل بھرا ہوا ہے. حسن بھائی سے پوچھئے گا، محرم الحرام کے ایام کے پہلے میں نے ان کو فون پہ کہا تھا میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرا دل اس سال بڑا بے چین ہے. اور اللہ کرے ایک دو مومنین نے بھی مجھ سے کہا کہ شاہ جی ہمارا بھی دل بڑا بے چین ہے. تو اللہ کرے یہ بے چینی ہمارے لیے خبر بنے مولا کے ظہور کی. دوستو آج میرا دل مزید بے چین ہے. میری زندگی کی یہ پہلی مجلس ہے جو میں مولا علی اصغر کی پڑھ رہا ہوں. مجھے 10 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، لیکن پہلی دفعہ موضوع ملا کہ آپ نے علی اصغر پر پڑھنا ہے. اگرچہ یہ کہا گیا کہ آپ نے مصائب کی شکل میں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس گھر کے سب سے زیادہ فضائل مصائب میں نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں غور کریں، اس گھر کے اصل فضائل ہے ہی مصائب میں. آپ کو پتہ ہے مصائب میں کربلا میں جہاں شہدائے کربلا کا اختتام ہوا، ان کی منزلیں ختم ہوئیں، وہیں سے شام والوں کی ابتدا ہوتی ہے. مصائب ہے نا. مولا سجاد کا یہ فضائل پڑھنے لگا ہے مصائب.
مگر فضائل پڑھنے لگا ہوں کہ مولا سجاد نے دربار یزید تک جا کر امت کی آنکھیں کھولی کہ اگر ہم تم جیسے ہوتے تو اتنے مصائب کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم سفر کرتے. ان کے مصائب میں فضائل ہوتا ہے. اب آؤ اس علی اصغر سرکار کے دو جملے اور سنو. میرے دوستو اتنا سخت سفر تھا حسین کا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، اتنا سخت سفر تھا. یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے نا، تم اے سی لگا کے بیٹھتے ہو، پنکھوں کی ہوا میں بیٹھتے ہو، باہر نکلتے ہو تو گرمی کے زور نے تمہیں نڈھال کر دینا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہو، بڑے بڑوں کی طاقت جواب دے جاتی ہے گرمی میں. جس موسم میں حسین سفر میں نکلا، ہائے ہائے، وہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا زمین تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی. اس گرمی کے موسم میں حسین وطن سے بھی دور ہے، مکے سے بھی دور ہے، ساتھ میں بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. جہاں حسین کے اصحاب صبر کر رہے ہیں وہاں علی اصغر پیچھے نہیں ہے. مجھے بتاؤ کیا مولا علی اصغر نے صبر نہیں کیا؟ آؤ میں آپ کو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک نایاب جملہ سناؤں. کہاں چلے گئے یہ بزرگ جنہوں نے آل محمد کی بارگاہ میں بھیک مانگ مانگ کے علم لیا تھا. ان کا ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کربلا میں مولا حسین نے کچھ تقسیم کی تھی. کیا؟ اللہ. وہ کہتے ہیں عاشورہ کے دن حسین اسے اجازت دے دیتے تھے لڑنے کی جس کی قوت برداشت کم ہو جاتی تھی. جو سمجھ گئے اللہ تیرے آنسو قبول کرے. جس کی قوت برداشت جتنی کم ہو جاتی تھی حسین کہتے تھے جب میں نے تجھے اجازت دی وہ مقتل میں چلا جاتا تھا، وہ مقتل میں چلا جاتا تھا، قتل ہو جاتا تھا. حضرت سنجادی صاحب فرماتے ہیں میں بوڑھا جب میں نے کربلا کے حقائق کو دیکھا تو میں نے تو یہی سمجھا کہ علی اصغر سے زیادہ بڑا ہمت والا کوئی نہیں، کیونکہ سب سے آخر میں تو یہی گیا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. جگر پھٹ جائے گا، جگر پھٹ جائے گا، دل کباب ہو جائے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے. خدا کی قسم چہرے رو 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 کر زخمی ہو جائیں گے، مگر علی اصغر کی غربت و مظلومیت کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا علی اصغر کا مقام کیا ہے. کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا مذہب ہی امامیہ ہے، آپ کو پتہ ہے امام کیا ہوتا ہے. تو بس یہ جملہ سنیے گا. مولا صادق فرماتے ہیں جو میں نے تقریر کے آغاز میں خطبے میں پڑھا، مولا نے اپنے چچا علی اصغر کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بے ابی انتا و امی داما کل مرتقا الہ حبیب اللہ. مولا فرماتے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اے علی اصغر کہ تیرا خون زمین کی طرف نہیں اللہ کے حبیب کی طرف چلا گیا. اجرکم اللہ. میرے پاس مولا علی اصغر کے فضائل میں اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں. نمبر 1، وقت کا امام اپنے ماں باپ کو علی اصغر پر قربان کر رہا ہے اور تم لوگوں کو ترس دے رہا ہے کہ علی اصغر پر جب بھی سلام پڑھا کرو تو یہ کہا کرو مولا ہم تجھے بچہ سمجھ کے نہیں رو رہے، ہم تجھے قادر سمجھ کے رو رہے ہیں. تیری غربت کو سوچ کے روتے ہیں کہ اگر تو 6 ماہ کا ہو کر یزیدیت کو فنا کر رہا ہے، اگر تیری عصمت کو مزید وقت مل جاتا تو تیرے کتنے ہی جلوے دیکھنے کو ملتے. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی عمر پاک کو قطع کیا. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی حرمت کو نہ پہچانا. مولا صادق یہ درس دے رہے ہیں
کہ میرے چچا پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا کرو، اپنی ذات کو نثار کیا کرو، کیونکہ یہ علی اصغر ہے، یہ کربلا کا باب ہے، یہ کربلا تک جانے والا رستہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس میں مولا حسین کا کون سا اسم آتا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کا بابا آپ پر ہمارا سلام۔ روایات اٹھائیے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، میں کچھ پڑھنے لگا ہوں، اللہ مجھے طاقت دے۔ عبداللہ روایات کے مطابق اسی شہزادے کا اسم ہے، عبداللہ ان کا اسم پاک ہے، علی بھی اسم ہے، عبداللہ بھی اسم ہے، ابا عبداللہ۔ حسین کو اتنی محبت ہے اس سے کہ اپنی ذات کا تعارف ہی اصغر سے کرواتا ہے کہ مجھے ابا عبداللہ کہہ کے سلام کیا کرو، مجھے ابا عبداللہ کہا کرو۔ عزادارو، اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیری عبادت قبول کرے۔ کتنا رو لو گے، تھک جاؤ گے، چلے جاؤ گے، نہیں تھکے گا تو تیرے زمانے کا سلطان نہیں تھکے گا۔ ایک جو اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس پر مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں اپنے مولا کے قول کا پابند ہوں۔ اگرچہ ہم نے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا جو ہم نے شروع سے سنا ہے، ہم نے جانا ہے مولا کے قول کے متعلق، مولا کے قول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کربلا معلیٰ میں مولا حسین کی پائنٹی کی طرف جو زری ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی ہے، یہی سنا ہے نا۔ کتاب کا نام ہے مقتل معصور، مقتل معصور اردو میں موجود ہے، اس کتاب میں پڑھیے، مصنف نے امام صادق کا ایک قول نقل کیا ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں میرے جد حسین کی پائنتی میں جو قبر ہے جس کی زیارت کرتے ہو وہ میرا چچا علی اکبر نہیں، میرا چچا علی اصغر ہے۔ اجرک من اللہ، کہا وہ میرا چچا علی اصغر ہے۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کے جد پاک نے ان کی شہادت کے بعد ان کو اپنے خیمے کے پیچھے دفن کیا تھا۔ تو مولا صادق بڑا روئے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ جملہ بعد میں پڑھوں، پہلے آپ کی شہادت پڑھوں۔ میرے دوستو، علی اصغر شہنشاہ پاک وہ اسی زری میں آج بھی موجود ہے جسے ہم علی اکبر کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ یہ مولا صادق کا فرمان ہے، حوالہ دے چکا۔ آگے چلیے، یہ ہے میرا مولا علی اصغر جس پر وقت کا امام قربان ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَدَّمُ كَالْمُرْتَقَى إِلَىٰ حَبِيبِ اللَّهِ، اے میرا چچا اصغر، تیرا جو لہو پاک ہے وہ زمین کی طرف نہیں گیا، تیرے جد رسول حبیب خدا کی طرف گیا۔ پتہ چلا آپ کو اللہ کے رسول کے پاس ہے علی اصغر کا خون۔ کیوں کہ روایتوں میں ہے کہ جب قائم آل محمد تشریف لائیں گے اس گھر کا انتقام ہوگا۔ اور میں ایک جملہ پھر سے پڑھ دوں، جب اس شہزادے کی شہادت ہوئی تو مولا حسین کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا تھا، اے اللہ انہوں نے میرا اصغر قتل کیا ہے، میرے انتقام میں جلدی فرما۔ یعنی حسین نے اس شہزادے کی دفعہ بے ساختہ یہ کہا تھا میرے انتقام میں جلدی فرما۔ اس لیے مولا فرماتے جب قائم آئیں گے علی اصغر پاک کا مقدمہ دائر ہوگا، علی اصغر کا اپنا لال تخت پر بیٹھے گا اور حساب لے گا۔ رسول اللہ کے پاس اس شہزادے کا خون موجود ہے، رسول اللہ کہیں گے او میرا لال مہدی، آج تو تخت حکومت پر بیٹھا ہے، ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا۔ کسی نبی کے بیٹوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا جو میری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بس عزادارو رو پڑے ہو، اب آپ کو انتظار نہیں کروانا میں نے۔ بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا علی اصغر کے لیے اپنے گہوارے میں لیٹے رہنا۔ اجرکم اللہ، بس اب آپ نے تیاری کرنی ہے،
ہم سب رونے کے لیے آئے ہیں. میں نہ پڑھنے کی نیت سے آیا ہوں نہ عالم کی حیثیت سے آیا ہوں. اس دن بھی کہا تھا میری بھی مرضی اور میری خواہش یہ ہے میں اپنے مولا کو خوش کروں. یہ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا کا گہوارہ آنے والا ہے. تیاری کر. آؤ میں تجھے بتاؤں علی اصغر کربلا میں کیسے لڑے ہیں. جس رنگ میں یہ لڑے ہیں اس رنگ میں کوئی نہیں لڑا. کیا ہوا؟ باپے نے قبضہ تلوار کے اوپر اپنی ٹھوڑی مبارک رکھی ہوئی ہے. اچانک حسین نے رخ آسمان کی طرف کیا اور عالم غربت میں کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا. اے اللہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی نصرت کرے. یہ استغاثہ حجت نے بلند کیا. وہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا علی، وہ علی علی مرتضیٰ کی طرح تڑپ کے اٹھ کے کہتا ہے تو وقت کا محمد ہے، میں وقت کا علی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے بابا تو غربت میں رہے میں گہوارے میں لیٹا رہوں. خدا کی قسم روایتوں میں ہے علی اصغر گہوارے میں تڑپ اٹھے. ان کی اماں پاک نے جب مشاہدہ کیا آپ نے مولا حسین کو پیغام بھجوایا. آقا کریم خیمے میں تشریف لائے. یوں علی اصغر کو پکڑا. اب ادھر دیکھیے گا، کبھی علی اصغر کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، کبھی آپ کے رخسار چومے، کبھی آپ کی پیشانی چومی. بس اتنا پوچھا میرا لال کیا بات ہے، تیرے تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ علی اصغر اپنے پاک ہونٹوں سے بول کے کہتے ہیں بابا میں تڑپوں بھی نہ، بابا میں تڑپوں بھی نہ. تو غربت کا اعلان کرے اور میں تڑپوں بھی نہ. بابا میں گہوارے میں نہیں بیٹھ سکتا، میں بھی تو علی ہوں. اجرکم من اللہ. تیرے آنسوؤں کو سلام ہے. یہ آنسو رائے گا نہیں جاتے. یہ آنسو سیدہ کو بھی بڑے پسند ہے. یہ آنسو تیرے امام کو بھی بڑے پسند ہے. بابا میں بھی تو علی ہوں، میں گہوارے میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ بابا مجھے میدان میں لے جا. میں یزیدیوں کو بتاؤں کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں سچے باپ کا سچا بیٹا ہوں. میں یزیدیوں کو بتاتا ہوں کہ تو بے گناہ ہے. میں یزیدیوں کو بتاتا ہوں تو امام حق ہے. خدا کی قسم یہ جو آپ نے سنا نا کہ علی اصغر پیاسے تھے، آپ پانی کی غرض سے بیٹے کو لے گئے. مولا فرماتے یہ تو صرف امتحان تھا امت کا. مولا جانتے تھے کہ یہ ہمارا احترام نہیں کریں گے، یہ حیا نہیں کریں گے، لیکن مولا نے اس بات سے سوئی ہوئی قوم کو جگانا تھا. آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی اماں کے حوالے کیا. کہا میرے لال کو تیار کرو. آقا کیسے تیار کرو؟ کہا بالکل اس کو اس طرح تیار کر کہ جب میدان میں جائے تو سپاہی لگے. اجرکم من اللہ. اب تیاری کرنی ہے تمہیں. اللہ تیری عبادت کو قبول کرے میرے بھائیوں. آپ نے کہا اس کو اس طرح تیار کر کہ یہ سپاہی لگے، یہ عباس سے کم نہ لگے، یہ قاسم سے کم نہ لگے، یہ علی اکبر سے کم نہ لگے. شہزادی نے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اب میں قربان جاؤں کربلا کی ایسی ماؤں پر جو اپنے قسمت کے بنے ہوئے پھولوں کو امامت پر نچھاور کرتے رہے. شہزادی پاک میں نے کبھی نام نہیں لیے، حالانکہ میں سید ہوں، لیکن پھر بھی مجھ میں ہمت نہیں کہ ایسی عصمت باپ شہزادیوں کے نام لے سکوں. عزاداروں شہزادی نے اپنے لال کو تیار کیا. مولا نے کہا میرے تبرکات میں ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی لانا، اب تیاری کرنا. وہ تھیلی کھولی گئی. مولا نے کہا میرے لال کو یہ کپڑے پہناؤ. پوچھا یا آقا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا تیر جمع دیر ثانی کو میری مظلوم اماں نے، اجرکم من اللہ، میری مظلوم اماں نے مجھ سے کہا تھا حسین جب میرا پوتا لڑنے کے لیے جائے یہ چولا پہنانا جو میں نے ہاتھوں سے سنا ہے. اللہ کی قسم تیرے آنسو رہنا نہیں جائیں گے. امام انہی
یا اللہ یہ میری نیت ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، علی اصغر کو تیار کیا گیا، اجرکم اللہ، بس تیاری کرنی ہے، مولا علی اصغر کو تیار کیا گیا، دادی کے ہاتھوں کا بنا ہوا چولا مولا کے بدن نازنین پر پہنا ہے، دادی کے ہاتھوں کا بنا ہوا پٹخا مولا کے سر پر باندھا گیا، ایک کپڑا بچ گیا۔ شہزادی نے پوچھا مولا حسین اس کپڑے کا کیا کروں؟ آپ نے کہا کرنا کچھ نہیں، اس کی تلوار بنا، اجرکم اللہ، اس کی تلوار بنا، میرے بیٹے کی قبر برباد دے، علی اصغر کو حیدر کرار کی طرح خیبر فتح کرنے کے لیے حسین میدان میں لے کے جا رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھے طاقت دے دے، میں تیرے اصغر کا مسائل کر سکوں۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوا، اجرکم اللہ، گود میں اصغر ہے، اب ذرا جاگنا میرے دوستو، عزادار بھائیو، اصغر کو یوں نہیں اٹھایا، مولا نے یوں نہیں اٹھایا، یوں کھڑا کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ سپاہی ہے، سپاہی بنا کے میرے مولا علی اصغر کو یوں الف کی طرح کھڑا کیا ہوا ہے۔ حسین فوجی اس کی آنکھ کے پاس آئے، آکے آپ نے فرمایا او عمر ابن سعد، او شمر ابن ذوالفقار، تم نے صبح سے اب تک میرے سارے مہمان قتل کر دیے، میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا، یہ نسل رسالت کا آخری پھول ہے، پیاس کے ساتھ ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، چند گھونٹ پانی دے دو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حرام زادوں نے اجر رسالت دینے کے لیے ایک تیر کمان میں رکھا، یہ وہ تیر تھا جس کے لیے مولا صاحب فرماتے ہیں اس کے 3 پھل تھے، اس تیر کے 3 پھل تھے، یہ تیر کبھی انسانوں کے لیے نہیں چلائے جاتے تھے، یہ تیر بڑے بڑے پہلوانوں کے لیے، جانوروں کو گرانے کے لیے چلائے جاتے تھے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے تجھے پتا نہیں یہ بچہ اپنے منہ سے پانی مانگ رہا ہے، اس عمر کے بچے کو بولتا ہی نہیں ہے، اگر یہ بولتا رہا اپنے بابا کی مظلومیت بنتا رہا میری فوج معلوم ہو جائے گی، جلدی کر اس رسالت کے پھول کو خاموش کروا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ جو شرف کے شہزادہ بھی بول رہا تھا، تیر پرواز کرتا ہوا میرے مولا کے گلے، اجرکم اللہ، امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس صغیر پر جس کو ایک کان سے دوسرے کان تک زبان کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، ابھی رکنا، جلدی نہ کرنا، تیاری کرنا، 2 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں۔ اور میرے رضا بہت بھائیو، میرے رضا بہت بھائیو، بڑا غریب ہے اصغر، قتل ہو گیا میرا شہزادہ، قتل ہو گیا میرا مولا علی اکبر۔ حسین نے علی اصغر کو دیا، خون مٹھی میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، حبیب خدا نے خون کو مسحور کیا، جو باقی بچا چہرے پر بلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ حسین کی قربانی کو قبول کر لے۔ علی اصغر کو لیا، تھوڑی دیر رک جانا، اللہ تیری عبادت قبول کرے، تھوڑی دیر رک جانا۔ علی اصغر کو لیا، حسین نے خیمے کے پیچھے گئے، قبر کھودی، ذوالفقار سے قبر کھودی، ذوالفقار قبر بھی کھودتی ہے، چیخ مار کے کہتی ہے مولا میں اس لیے چلے جاؤں، اجرکم اللہ، مولا تیرے بیٹے کی قبر بنانے نہیں آئی، مولا تیرے دشمنوں کو قتل کرنے آئی ہے۔ حسین نے کہا آج سوال نہ کر، میں بڑا غریب ہوں، میرے بیٹے کی قبر بنا دے، اب معاف کر دینا۔ حسین قبر بناتے ہیں، کاندھے پر ہاتھ آیا، پلٹ کے دیکھا کون ہے، کہا بھائی حسین میں تیری شریکہ ہوں، میں تیری شریکہ ہوں،
اصغر دے میں تیرے شان دفن کرتی ہے میری مجلس مولا صادق فرماتے ہیں شام غریبہ کو شہداء کی گنتی میں اصغر نہیں ملتے تھے اب وہ روایت کہ اس مقام پر دفن کیسے ہوئے کہا یزیدی اصغر کو ڈھونڈنے لگے نہیں ملتا تھا اصغر شامی حرام زادے نیزے لے کر آگے زمین پر نیزے مارنے لگے زمین پر نیزے مارنے لگے ایک نیزہ زمین پر جاتا ہے نیزہ باہر آتا ہے نیزہ اکیلا نہیں علی اصغر نیزے کے ساتھ بناتے ہوتے ہیں آخری جملہ علامہ حسین بخش جارا صاحب لکھتے ہیں ہر شہید کا سر خدا کی قسم خنجر کے ساتھ ادا کیا گیا علی اصغر کا سر خنجر کے ساتھ نہیں ہاتھ کے ساتھ ملور کے زبا دیا گیا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ اس غم نو زمانہ یاد کر کے اس
याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना पानी मंगना गरदा पानी मंगना पूरे मलदा पिलाना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना असगरदा पानी मंगना असगरदा पानी मंगना फूल मलदा पिलाना याद करके इस गम ज़माना रोवेगा 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 याद करके इस गम ज़माना इस वास्ते रोनिया तेनु चोले मैं पवा के इस वास्ते रोनिया तेनु सीने नाल ला जाने दिया से गए जाने दिया से गए तो मर के नहीं आना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना 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 इस वास्ते रोनिया तेनु चोले मैं पवा के इस वास्ते रोनिया तेनु सीने नाल ला जान दिया से गए जान दिया से गए तो मुड़ के नहीं आना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना सब बोलो यार सब बोलो रोवेगा याद करके इस गम ज़माना इस वास्ते रोनिया तेनु चोले मैं पवा के इस वास्ते रोनिया तेनु सीने नाल ला जान दिया से गए जान दिया से गए तो मुड़ के नहीं आना रोवेगा याद करके
गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना फिरते हथां ते लगदा सी बहुत प्यारा कीता दीना नाल जख्मी कुरान दा पाप सह गई मेरे पाप सह गई तेरा नेज़े ते आना मेरा याद करके होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना सपड़ो भाईजान सपड़ो होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना शबीर दे हथां ते लगदा सी बहुत प्यारा कीता दीना नाल जख्मी कुरान दा मेरे बाप सह गई मेरे बाप सह गई तेरा नेज़े ते आना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना बोलो भाईजान होवेगा याद करके इस गम नो जमाना शबीर दे हथां ते लगदा सी बहुत प्यारा कीता दीना नाल जख्मी कुरान दा मेरे बाप सह गई मेरे बाप सह गई तेरा नेज़े ते आना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना असगर दा पानी मंगना असगर दा पानी मंगना और मलदा पिरोना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना इस वास्ते रोनिया तेनु चोले मैं पवा के इस वास्ते रोनिया तेनु सीने नाल लागे मैं जानिया सिगर मैं जानिया सिगर ओ मुड़ के नहीं आना होवेगा याद करके इस गम नो जमाना 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 शबीर दे हथां ते लगदा सी बहुत प्यारा कीता दीना नाल जख्मी कुरान दा
یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ اصغر دا پانی منگنا اصغر دا پانی منگنا ملدا پہنانا روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ اس واسطے رونیا تینو چولے میں پوا کے اس واسطے رونیا تینو سینے نال لا کے میں جان دیاں اس گڑے میں جان دیاں اس گڑے تو مڑ کے نہیں آنا روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ اصغر دا پانی منگنا اصغر دا پانی منگنا ملدا پہنانا روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ روے گا یاد کر کے اس غم نو زمانہ شبیر دے ہتھاں تے لگدا سی بہت پیارا جیتا تیرا نال زخمی قربان دا مارا میں جان پاپ سہ گئی میرے پاپ سہ گئی تیرا نے سے آنا یا امام زمان اللہ جل اللہ جل 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 یا امام زمان اللہ جل السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا عبد الحسین السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس السلام علیکم مولا علی اصغر علیہ السلام السلام علیکم خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم مولا حسن المصطفیٰ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدہ بنت العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم مغیث الشیعۃ والسوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعزتہ السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن ابن مفردا الرافض بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرح السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم کامل القدر والطغیان السلام علیکم
دافع الظلم والعدوان أجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل